اور حضرت ابن عباس سے بھی پوچھا گیا، عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں اور قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ پانی پلانا، پانی کا انتظام کرنا۔ پھر انہوں نے قرآن سے دلیل دی کہ دیکھو جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، ان کے درمیان بات چیت ہوگی۔ 7ویں پارے میں سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو جنتیوں سے جہنمی کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اے جنتیوں اگر تم ہم پر کوئی احسان کر سکتے ہو، مہربانی کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ کچھ پانی کا انتظام کر دو، پیاس بہت لگی ہوئی۔ تو کہا کہ پانی کا انتظام کرنا یہ بہت اہم صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ بیماریوں کے خاتمے میں پانی کے صدقے کا بڑا اہم رول ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے ماہر گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے صحیح ترغیب و ترہیب میں وہ حدیث و واقعہ نقل کیا گیا، چہرے پر پھوڑا ہو گیا اور اس کا بہت سا علاج کیا، تقریباً 1 سال وہ پھوڑا اسی طرح رہا، علاج نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں پانی کا انتظام کر دوں۔ گھر کے باہر آنے جانے والوں کے لیے انہوں نے پانی کا انتظام کیا اور 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، پانی پینے والوں نے پانی پیا، اس پانی سے فائدہ اٹھایا، 1 ہفتے کے اندر اندر ان کا وہ جو پھوڑا تھا بالکل صحیح ہو گیا اور پہلے سے زیادہ چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم۔ عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میرے گھٹنے میں کوئی زخم ہو گیا ہے اور وہ ناسور بن گیا ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، میں نے علاج کروایا، مختلف ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں کے پاس گیا ہوں اور انہوں نے علاج کیا لیکن کوئی علاج فائدہ مند نہیں ہوا اور وہ ناسور اسی کی طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی ایسا علاقہ ڈھونڈو جہاں کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں پانی کا انتظام کر دو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہارے گھٹنے کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی، یہ زخم صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسی ضرورت مند جگہ پر جا کر کنواں کھدوا دیا اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس آدمی کا گھٹنا بالکل صحیح ہو گیا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من 3 من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے یہ بھی بتایا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے اور اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں، وہاں منتقل ہونا ہے، وہاں جانا ہے اور اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخرت کے لیے تیاری یہ سب سے اہم ضروریات میں سے ہے اور انسان کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے۔ قرآن و حدیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی، تاکید کی گئی، ترغیب دی گئی۔ خطبے میں آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان دیکھے، سوچے، غور و فکر کرے، اپنا جائزہ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی، فیوچر کے لیے، آنے والے دن کے لیے۔ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو ہر آدمی جو
شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے اور عقل اور ہوش رکھتا ہے، اور جو کما رہا ہے وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ بھائی میں فیوچر کے لیے کچھ فنڈ جمع کر کے رکھوں، کیا صورتحال پیش آ جائے کچھ نہیں، کوئی بھی سچویشن آ سکتی ہے، بیماری کی، کسی ضرر کی، نقصان کی، پھر یہ کہ بچے بڑے ہونے ہیں، ان کی شادی کا، گھر آبادی کا پلان بنانا، اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ فنڈ جمع کرتا ہے، کس کے لیے؟ فیوچر، آنے والے دنوں کے لیے۔ تو ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، جو نہ ختم ہونے والا ہے، وہ ہے آخرت۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور پھر دوبارہ کہا دیکھو اللہ سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آخرت کی تیاری جہاں اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ہم کرتے ہیں ان سے ہوتی ہے، جیسے نماز سے آخرت کی تیاری ہے، روزہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، حج آخرت کی تیاری کے لیے ہے، عمرہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اور بھی بہت سارے اعمال اور کام ہیں آخرت کی تیاری کے لیے۔ ان میں سے ایک کام جس سے آخرت بہت زیادہ تیار ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ۔ ایک تو عام صدقہ ہے جس کے سلسلے میں 2-3 ہفتے پہلے بات ہو چکی ہے، اور ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر دینا، کسی کا تعاون کر دینا، کسی کے کام آ جانا، کسی کا کوئی کام کر دینا، کسی کی حاجت اور ضرورت کو پوری کر دینا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دینا، مختلف شکلیں ہیں۔ یہ عام صدقہ ہے، اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور حالات کے اعتبار سے اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن عام صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کر دی، تعاون کر دیا، ضرورت پوری کر دی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، اور اس کے بعد ختم۔ کوئی بھوکا تھا، آپ کے پاس آیا، کھانا مانگا، آپ نے کھانا دے دیا یا کھانے کے پیسے دے دیے، اس کا پیٹ بھر گیا، آپ کا ثواب ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اس کے بعد ثواب ختم، مطلب اتنا ہی ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ کوئی بیمار تھا، اس نے آپ سے مدد چاہی، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ نے علاج کے لیے پیسے دیے، وہ اس کی وجہ سے اللہ کے کرم سے تندرست ہو گیا، آپ کا ثواب لکھ دیا گیا، اور اس کا بھی کام ہو گیا۔ تو یہ عام صدقہ ہے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صدقہ جس کا ثواب مسلسل جاری رہتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے، سامنے والے کی ایسی کسی ضرورت کو پورا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ ضرورت، وہ چیز باقی رہتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور آپ کا ثواب زندگی میں بھی جاری ہے، اور آپ اس دنیا سے چلے گئے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ۔ 7 قسم کی چیزیں ایسی ہے، یا 7 صدقے کی قسمیں ایسی ہے جو صدقہ جاریہ میں آتی۔
اور بندہ اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد، اس کی قبر میں بھی چلتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے اور اس کو ملتا رہتا ہے۔ پھر وہ 7 قسمیں کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بیان فرمائی۔ من بنا مسجدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی آدمی مسجد کی تعمیر کروائے، مسجد کی تعمیر اگر اللہ نے دیا ہے، استطاعت ہے، گنجائش دی ہے، خود اپنے اکیلے کے خرچ پر کر دے، یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے، ورنہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس اعتبار سے مسجد کی تعمیر میں اور مسجد کے خرچے میں حصہ لے لے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات، اگر پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی اللہ کے لیے مسجد بنا دیتا ہے، اب پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہی کتنا ہے، اس میں آپ ایک اینٹ رکھ دیں، ایک اینٹ کی جگہ ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ اگر مسجد کے اندر کسی آدمی نے ایک اینٹ بھی لگا دی نا، ایک اینٹ کے برابر اپنا حصہ لگا دیا تو اس نے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ شامل کر لیا۔ اس کا اجر کتنا ہوگا؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنوائے گا، گھر بنوائے گا۔ آپ نے تو اپنی حیثیت کے مطابق بنایا نا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کا گھر جنت میں محل تعمیر کروائے گا۔ اور پھر جب تک یہ مسجد ہے، اور عام طور پر مسجد بن گئی تو وہ بنی رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور اس کے اندر جو بھی نیکی کے کام ہو رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، وہاں نیک کام ہی ہوتے رہیں گے۔ جتنے بھی نیک کام ہوتے رہیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، لیکن آپ کے لیے ساری نیکیوں میں حصہ لگا رہے گا۔ مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کرنے والے سجدہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نفلیں پڑھنے والے نفل پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح اذکار پڑھنے والے اس میں بیٹھ کے تسبیح اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن کے حلقے لگے ہوئے ہیں، تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہے، قرآن کو سمجھایا جا رہا ہے، تعلیم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھایا جا رہا ہے، جمعہ کے بیانات ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے، اصلاح معاشرہ کی باتیں کی جا رہی ہے، سماج سدھار کے سلسلے میں رہنمائی دی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نیکی کی چیزیں اور نیکی کے اعمال انجام پا رہے ہیں، آپ کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور نیکیوں کا پارسل آپ کو وہاں پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ایک قسم صدقہ جاریہ کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ مسجد کی تعمیر ہے۔ پھر مسجد کی جیسی ضرورتیں ہیں، بعد میں مسجد بن گئی، تعمیر ہوگی، اس کے بعد ضرورتیں ہیں، اس کا خرچہ ہے اور بہت کچھ پیش آتا رہتا ہے، اس میں حصہ لیتے رہنا، یہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہوگا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، او غرس نخلا، نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن عام درخت مراد ہے، وہاں پر کھجور کا درخت ہی اگایا جاتا تھا، درخت لگا دیا، کوئی پودا لگا دیا، کوئی جھاڑ اگا دیا، اور پھر اس درخت میں سے کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی زیرو مخلوق فائدہ اٹھاتی، اس کا سایہ حاصل کرتی ہے، اس کے پتے کھاتی ہے، پتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کی شاخوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ درخت چاہے سایہ دار لگائے یا پھلدار لگائے، کوئی بھی درخت لگائے، یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی۔ ایک حدیث میں
جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی، ابھی آئی نہیں لیکن آنے والی ہے، اور اس انسان کے ہاتھ میں کوئی پودا ہے جس کو وہ اگانا چاہ رہا ہے، تو قیامت کے آنے سے پہلے اس کو جلدی سے اگا لینا چاہیے. درخت اگانے کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ. کوئی بھی مسلمان کوئی پودا اگاتا ہے، کھیتی کرتا ہے، اس پودے اور کھیتی میں سے کوئی پرندہ فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی جانور فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ فائدہ اٹھانا اس کے لیے صدقہ شامل ہوگا. درختوں کے اگانے کی ترغیب دی ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہے. جہاں درخت نہیں ہے وہاں درخت لگائیں، پیڑ لگائیں، اور سائے اور پھل کے علاوہ بھی درختوں کے بہت سارے فائدے ہیں، آکسیجن وغیرہ کے. تو اس طرح کی ہریالی اگانا اور درخت اگانا اس کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اور یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہوگا. تیسری قسم صدقہ جاریہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی او حفر بئرن، کنواں کھدوا دے. کہیں جہاں کہیں بھی کسی شہر میں، کسی دیہات میں، کسی قصبے میں، کسی جنگل میں جہاں انسان رہتے ہیں یا کوئی مخلوق رہتی ہے اور وہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر کنواں کھدوا دیا، وہاں پر پانی کا انتظام کر دیا، وہاں پر بورویل لگا دی، وہاں پر ہیڈ پمپ لگا دیا. پانی کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے اس نے وہاں اس کا انتظام کر دیا، تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہے. یاد رکھیں پانی کا صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، پانی سے بڑھ کر اجر و ثواب میں بڑا ہوا کوئی صدقہ نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن عبادہ سے جب انہوں نے آ کر پوچھا تھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے ان کے ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کروں اور کچھ انتظام کروں ایصال ثواب کا، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الصدقۃ افضل، حضور نے کہا صدقہ دو. کہا کون سا صدقہ افضل ہے ان کی طرف سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ سقی الماء، پانی پلانے کا انتظام کرو. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دیا تھا لوگوں کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مسلمان کسی کو پانی پلانے کا انتظام کرتا ہے، اللہ رحیق مختوم خوشبودار پانی جو جنت کا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ اسے پلائے گا. اور حضرت ابن عباس سے بھی پوچھا گیا، عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں اور قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ پانی پلانا، پانی کا انتظام کرنا. پھر انہوں نے قرآن سے دلیل دی کہ دیکھو جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، ان کے درمیان بات چیت ہوگی. 7ویں پارے میں سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے. تو جنتیوں سے جہنمی کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اے جنتیوں اگر تم ہم پر کوئی احسان کر سکتے ہو، مہربانی کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ کچھ پانی کا انتظام کر دو، پیاس بہت لگی ہوئی. تو کہا کہ پانی کا انتظام کرنا یہ بہت اہم صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ میں شامل ہے. یہاں تک کہ بیماریوں کے خاتمے میں پانی کے صدقے کا بڑا اہم رول ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے ماہر گزرے. ان کے بارے میں آتا ہے صحیح ترغیب و ترہیب میں وہ حدیث و واقعہ نقل کیا گیا، چہرے پر پھوڑا ہو گیا اور اس کا بہت سا علاج کیا، تقریباً 1 سال وہ پھوڑا اسی طرح رہا، علاج نہیں ہو رہا تھا. تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں پانی کا انتظام کر دوں. گھر کے باہر آنے جانے والوں کے لیے انہوں نے پانی کا انتظام کیا اور 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا پانی پینے والوں نے پانی پیا، اس پانی سے فائدہ اٹھایا. 1 ہفتے کے اندر ان کا وہ جو پھوڑا تھا بالکل صحیح ہو گیا اور پہلے سے زیادہ چہرہ خوبصورت ہو گیا. عبداللہ ابن مبارک
بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم۔ عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میرے گھٹنے میں کوئی زخم ہو گیا ہے اور وہ ناسور بن گیا ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، میں نے علاج کروایا، مختلف ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں کے پاس گیا ہوں اور انہوں نے علاج کیا لیکن کوئی علاج فائدہ مند نہیں ہوا اور وہ ناسور اسی کی طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی ایسا علاقہ ڈھونڈو جہاں کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں پانی کا انتظام کر دو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہارے گھٹنے کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی، یہ زخم صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسی ضرورت مند جگہ پر جا کر ایک کنواں کھدوا دیا اور کچھ ہی دن گزرے تھے اس آدمی کا گھٹنا بالکل صحیح ہو گیا۔ بہت اہم صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو قسم بیان فرمائی وہ کہا کہ وہ حفر بئرن، صدقہ جاریہ کی ایک شکل یہ ہے کہ کہیں کنواں کھدوا دو۔ او کرا نہرن، چونکہ کنواں ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی کھدوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اتنا مال دیا ہے، اتنی گنجائش دی ہے کہ کنواں کھدوا سکتے ہیں، بورویل لگا سکتے ہیں، ہیڈ پمپ لگا سکتے ہیں اور پانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ دوسری جو شکل پانی کی ہے اللہ کے نبی نے صدقہ جاریہ کی بیان فرمائی وہ ہے کہ نہر کھدوانا۔ یہ تھوڑا بھاری کام ہے، یہ نہر کھدوا دی، اتنا اس نے پیسے لگا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ پانی جن کے یہاں نہیں ہے وہاں جا کے آپ دیکھیے کتنے لوگ محتاج ہیں۔ ہمیں تو بڑی آسانی کے ساتھ پانی مل رہا ہے، حکومت کی طرف سے انتظام ہے، میٹھا پانی، بہترین پانی۔ جہاں پانی نہیں ہے وہاں دیکھیے لوگوں کو نہانے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، کپڑے دھونے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، پینے کا ڈھنگ کا پانی میسر نہیں ہے، وہ بھی کھارا پانی ہے جس سے دانتوں میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہے اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے۔ وہاں جا کے آپ دیکھیے کتنے لوگ پانی کے محتاج ہیں۔ میٹھا، شیریں اور پینے کے قابل پانی کا انتظام کر دینا یہ بہت اہم بات ہے۔ نہر کھدوا دی۔ اب نہر جس کو اللہ نے بہت زیادہ دے دیا ہو یا کوئی عہدہ دے دیا ہو، حکومت دے دی ہو، وہ اس کا انتظام کر سکتا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو کئی سال پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن سبق آموز واقعہ بہت اہم ہے اس لیے دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ ہارون رشید کا غالباً تذکرہ 1-2 ہفتے پہلے آیا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ، بڑی نیک، بڑی متقیہ، بڑی پرہیزگار، بڑی اللہ سے ڈرنے والی، بڑی عبادت گزار، بڑی صدقہ خیرات کرنے والی۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی چوراہے پر کھڑی ہے اور ہر کوئی آنے جانے والا اس سے بدکاری کر رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے۔ اتنا ڈراؤنا خواب دیکھا اس نے، وہ ڈر گئی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ خواب ڈراؤنا ہو اور اس کی تعبیر بھی ڈراؤنی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ڈراؤنا خواب تھا اس لیے اس وقت کے ایک بڑے عالم تھے جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، محمد ابن سیرین، اپنی خادمہ کو کہا جاؤ اور اپنی طرف سے کہنا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ جب ان کے پاس گئی، خواب بتایا تو کہا تو بات یہ خادمہ ہے، تو نے خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے۔ کہا نہیں، یہ خواب تو کوئی خوش نصیب ہی دیکھ سکتا ہے، کوئی خوش قسمت ہی دیکھ سکتا ہے، تو نے کہ نہیں میں نے دیکھا۔ کہ نہیں، جب تک دیکھنے والے کا نام نہیں بتاؤ گی میں تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا پھر میں اجازت لے کے آتی ہوں۔ وہ واپس گئی زبیدہ کے پاس اور کہا حضرت نے تو کہا ہے کہ جس نے دیکھا اس کا نام بتاؤ تو ہی تعبیر بتاؤں گی۔ تو زبیدہ پہلے تو ہچکچائی کیونکہ بری تعبیر وہ سوچ رہی تھی اور ملکہ وقت ہے، فرسٹ لیڈی ہے، اس نے ایسا خواب دیکھا برا تو لوگ پتہ نہیں کیا رسوائی ہو جائے گی۔ لیکن پھر اس نے نام بتا دیا کہ جا کے بتا دینا زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ وہ باندھی آئی حضرت محمد ابن سیرین کے پاس آ کر کہا کہ ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا۔ کہا وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی خوش نصیب انسان ہی، کوئی بڑا انسان یہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ پھر تعبیر یہ بتائی کہ زبیدہ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کروائے گا جس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کو ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ کی شکل میں اس کے ہاتھوں سے کوئی کام انجام پائے گا۔ تعبیر ہو گئی، وہ بڑی خوش ہوئی کہ میں تو سوچ رہی تھی بری تعبیر ہوگی لیکن یہ بہت اچھی تعبیر ہوئی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، زمانہ گزرا، حج کا موسم آیا۔ حج کے موسم میں خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے گیا تو ساتھ میں زبیدہ بھی گئی۔ ملکہ زبیدہ بہت نرم دل تھی، ہارون رشید تو بہت روب والا بادشاہ تھا۔ مکے جب پہنچا ہے تو وہاں پر پانی کی بہت تکلیف تھی، پانی کی قلت تھی، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پھر وہاں کے لوگوں کو بھی تکلیف۔ تو ہارون رشید سے تو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی لوگوں کو،
لوگوں نے ملکہ زبیدہ سے درخواست کی کہ حاجیوں کے لیے اور یہاں کے باشندوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ہارون رشید سے اجازت چاہی، اس نے کہا کر لو۔ چنانچہ اس نے اعلان کروایا، اور اس وقت مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا پوری دنیا میں، علم کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے مسلمان غالب تھے۔ مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ، جیسے آج کل مسلم حکمران بھی باہر سے لوگ تیل کے کنویں سے تیل نکلوانا ہے تو باہر کے لوگوں کو بلا رہے نا، اس وقت ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی، مسلمان بہت ترقی یافتہ تھے۔ اعلان کروایا مکے سے کہ جو کوئی بھی انجینئر اس کا ماہر ہے، مجھے نہر کھدوانی ہے، پانی کا انتظام کروانا ہے، وہ آ جائے۔ چنانچہ اتنی بڑی مملکت تھی، خلافت تھی، انجینئر آگے۔ نہر زبیدہ نے کہا کہ مجھے حاجیوں کے لیے اور مکے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، مکے کی کوئی گلی کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں پانی کا انتظام نہ ہو جائے، جہاں تک پانی نہ پہنچ جائے، اس کے لیے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، یہ تم جانو، منصوبہ بناؤ، پلاننگ بناؤ، خرچہ میرے ذمہ ہے اور باقی سب میں دوں گی۔ چنانچہ لوگ لگ گئے۔ پھر انجینئروں نے نہر زبیدہ بنائی۔ آج بھی حج عمرے کے لیے آپ جاتے ہوں گے تو اس کے نشانات میدان عرفات وغیرہ میں موجود ہیں، زیارت جب کرواتے ہو بتاتے ہیں کہ یہ نہر زبیدہ ہے۔ تو نہر زبیدہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ جو بڑا انجینئر تھا، ذمہ دار تھا، اس کے حوالے کر دیا اور اس میں لگ گیا۔ بڑی لمبی چوڑی اس نے نہر بنوائی، مکہ کے ارد گرد پہاڑوں سے کہیں کوئی چشمہ پھوٹتا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا، بیچ بیچ میں ٹینک بنا دیے، ان کے اوپر دروازے لگا دیے، ڈھکن لگا دیے کہ کسی آدمی کو بیچ میں بھی کہیں ضرورت پڑے ڈھکن اٹھا کر اس سے پانی کا انتظام کر لے اور مکے تک ہر گھر تک پانی پہنچ جائے۔ نہر تیار ہو گئی، پانی کا انتظام ہو گیا، اور ملکہ زبیدہ عراق جا چکی تھی، اپنے دارالخلافہ کیپٹل سٹی بغداد۔ وہ وہاں پہنچا، جب وہاں پہنچا فائل لے کے، خرچے کی پوری فائل لے کے پہنچا ہے تو پتہ چلا کہ دجلہ کے کنارے، نہر کے کنارے زبیدہ ٹہل رہی ہے۔ تو وہ وہاں پہنچ گیا، اجازت چاہی، اس کو آنے کی اجازت دی گئی۔ کہا کہ ملکہ زبیدہ صاحبہ، آپ نے جو کام سونپا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، یہ اس کی فائل ہے، یہ اس کا خرچہ ہے، یہ لیجیے، یہ اس کا پورا خرچہ ہے اس میں انتظام کا۔ نہر زبیدہ نے اس کو یوں دیکھا، زبیدہ نے اس کو دیکھا اور وہ نہر کے کنارے کھڑی تھی، یوں دیکھا، اس کے بعد یوں پھاڑ دیا کاغذات کو اور کہا کہ ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے حساب کے دن کے لیے یعنی آخرت کے لیے حساب چھوڑ دیا ہے۔ اگر تیری طرف بنتا، تیرا کچھ بنتا تو ہم سے لے لو، اور ہماری طرف سے تجھ پر ہے تو ہم نے معاف کر دیا آخرت کے لیے۔ تو زبیدہ نے اس نہر کا انتظام کیا جو صدیوں تک 1100-1200 سال تک حاجی لوگ اور پوری دنیا سے آنے والے لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اب سنایا کہ سعودیہ گورنمنٹ نے اس کو زمزم کے اس چشمے میں شامل کر دیا ہے، یا بہرحال ایک عرصے تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ ہے او کرا نہرن، یا نہر کھدوا دی لوگوں کے لیے، یہ بھی بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ او ورث مصحفن، پانچویں شکل صدقہ جاریہ کی حضور نے بتائی کہ کوئی مصحف کا قرآن کا وارث بنا دے، قرآن کا وارث، قرآن چھوڑ کے جائے اپنی اولاد کے لیے، وہ پڑھتے رہیں، یا قرآن کا انتظام کر دے مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں پڑھنے والوں کے لیے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا انسان پھر بھی ثواب جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ لوگ قرآن لالا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں، پڑھنے والوں کی تعداد سے زیادہ قرآن کی تعداد ہو جاتی، ضرورت ہو اتنا رکھیں، ورنہ قرآن ہی کی مد میں آتی ہے دوسری کتابیں۔ مدرسے میں، مکتب میں جو بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہی کو سکھانے کے لیے، ان کا بھی انتظام کرنا، مصحف کا قرآن کا وارث بنانا ہے، آپ اس کا انتظام کر دیں۔ نمبر 6، ترک ولدن صالحا یستغفر لہ بعد موتہ، صدقہ جاریہ کی چھٹی شکل یہ ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر کے گیا ہے، نیک اولاد بنا کے گیا ہے تربیت کر کے، اور وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم بنائیں، عالم بنائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عالم بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، نیک بنانا ضروری ہے۔ نیک اولاد کبھی بھی اپنے والدین کو فراموش نہیں کرتی ہے، وہ خود بوڑھی ہو جائے، کمزور ہو جائے، جب
تک وہ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ ہر نماز کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، والدین کو کبھی فراموش نہیں کرتی ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام آتا ہے ان کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، قربانی کا موسم آیا ان کی طرف سے قربانی کر دی، اور جو بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں اپنے والدین کی طرف سے ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کو نیک بنانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور ساتویں قسم اللہ کے نبی نے بیان فرمائی من علم علما، جو کوئی بھی علم سکھائے لوگوں کو۔ علم سکھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ساری نفلی عبادتوں سے بڑھ کر علم کی فضیلت ہے، یہاں تک کہ جہاد جسے سب سے اونچی چوٹی کہا گیا ہے، جہاد سے بھی افضل ہے علم کا سیکھنا اور سکھانا، تبلیغ سے بھی افضل ہے علم کا سیکھنا اور سکھانا۔ بخاری شریف میں روایت آئی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، علم کو سیکھے اور سکھائے۔ وہاں راوی ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، وہ کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ بٹھایا ہے، یعنی علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ اور اس جگہ وہ کتنے سال بیٹھے پتہ ہے؟ 72 سال۔ 72 سال اس جگہ بیٹھا ہوں میں علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ حدیث میں بتایا گیا سب سے بہتر عبادت نفلی عبادتوں میں وہ علم کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ تو علم کا سیکھنا اور سکھانا، یا علم جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے قرآن کا انتظام کرنا، کتابوں کا انتظام کرنا، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، اصول فقہ کا، جتنی بھی علم کی جو کتابیں ہیں شریعت کو سکھانے والی، اس کا علم والوں کے لیے انتظام کرنا، یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اور صدقہ جاریہ میں سے افضل صدقات میں سے یہ بھی۔ اس لیے ہم میں سے اللہ نے جس کسی کو بھی جس طرح کی بھی گنجائش دی ہے، 15-20 روپے، 100 روپے، 150 روپے کی کتاب خرید کر کوئی بھی دے سکتا ہے، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا، علماء نے لکھا کہ یہ سونے کی چین ہے۔ علم سیکھنا سکھانا سونے کی چین ہے، جو اس سے جڑ گیا وہ سونے کا حصہ بن گیا، اس چین کا، اس کڑی کا حصہ بن گیا، وہ اس سلسلے کا حصہ بن گیا، جس کا ایک سرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا آخرت میں جا کر جڑ جاتا ہے۔ آج ہم جو علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، ان سب کا ثواب کس کے حصے میں جا رہا ہے؟ صحابہ کے حصے میں جا رہا ہے، اور صحابہ کا سارا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جا رہا ہے۔ 1400 سال یہ علم ہم تک پہنچا، اور ہم آگے سے آگے ہزاروں سینکڑوں لوگ جمعہ میں آتے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سارا ثواب ان لوگوں کو جا رہا ہے۔ اور آپ لوگ عمل کریں گے، آگے بتائیں گے، ہمارے حصے میں وہ جاتا رہے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، آنکھ بند ہو جائے گی، قبر میں پہنچ جائیں گے، اور ہمارا جو ثواب ہے وہ پارسل کی شکل میں ہمیں ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے جن کو اللہ نے وسعت دی تھی، گنجائش دی تھی، مال دیا تھا، دولت دی تھی، ما بقی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ مقدرۃ الا وقفا، جن کو اللہ نے گنجائش دی تھی نبی کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس کو گنجائش استطاعت تھی اور اس نے صدقہ جاریہ کی کوئی شکل نہ اپنائی ہو، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا۔ ہمیں بھی صحابہ کے اسوے کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ آخرت کے لیے مرنے کے بعد بھی ہمارا ثواب جاری رہے گا، ہمارا عمل یوں کہیے جاری رہے گا۔ تو وہ یہ 7 شکلیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آخرت کی تیاری کے لیے، اپنے مستقبل کو، فیوچر کو بنانے کے لیے، دنیا کا فیوچر بھی تو ہم بناتے ہیں کہ بھائی مستقبل کے لیے کچھ رکھیں، اولاد کی شادی کرنی ہے اور بیماریاں بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے ہم بچا کے رکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو اصل فیوچر ہے وہ آخرت ہے، اس فیوچر کو بنانے کے لیے، اس مستقبل کو بنانے کے لیے 7 شکلیں ایسی ہیں کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی اجر اور ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ان چیزوں میں سے، ان 7 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔